السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امن اور صلح کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اس حوالے سے چند ایک باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ اسلام کے معنی ہی صلح، امن و آشتی، امان اور حفاظت کے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دیتا ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، یعنی اللہ سلامتی یعنی امن کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی یہی ہدایت دی ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریں اور سب کے لیے امن اور سلامتی کا ضامن بن جائیں۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ خدا کے سچے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آرام سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ لڑتے نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے ملتے وقت، ایک دوسرے کے گھروں میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنے کی تعلیم ہے، جس میں ایک دوسرے کو امن و سلامتی کی دعا دی گئی ہے۔ امن و آشتی کے قیام کے سلسلے میں جو تعلیمات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں اور بانی اسلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دنیا میں قائم کی ہیں، وہ بے مثال ہیں۔ ہم اس بات کو پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان تعلیمات کے نتیجے میں ہی یقینی طور پر دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اسلام ذات پات، رنگ و نسل، قوم و ملت، ہر قسم کے فرق کو مٹاتا ہے، مذہبی منافرت کو ختم کر کے رواداری اور برداشت کو فروغ دیتا ہے، دنیا میں ہر سطح پر انصاف قائم کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو مکہ والوں نے جو دکھ اور تکالیف دیں، ان سے کون واقف نہیں ہے؟ ایسے جانی دشمنوں کے ساتھ بھی اسلام نے انصاف کا معاملہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ جب اس حد تک انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے تو پھر امن و سلامتی کا قیام یقینی ہے۔ بانی اسلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صلح قائم کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے کس قدر خواہش رکھتے تھے، اس کی صرف دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ حج کے لیے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن قریش مکہ نے حج کرنے سے روک دیا۔ اس موقع پر حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح نامہ تیار ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ قریش کی سخت اور کڑی شرطوں پر مسلمان اپنی ذلت محسوس کرنے لگے، اور بعض نے ان شرطوں کو نہ ماننے کا اظہار بھی کیا۔ وہ اس وقت کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاف سے بہت دور ناواجب اور کڑی شرائط کے باوجود مسلمانوں کو اس بات پر راضی کیا کہ اس صلح نامہ کے مطابق ہی عمل کرنا ہے۔ کسی مخالفت یا لڑائی کی اجازت نہیں دی بلکہ صرف صلح اور امن کو ترجیح دی۔ تاریخ اسلام کا یہ ایک ایسا واقعہ ہے اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امن اور صلح کو کتنا پسند کرتے تھے۔ دوسرا واقعہ فتح مکہ کے وقت کا ہے۔ کسی ملک کو فتح کرنے والا بادشاہ کس جاہ و جلال کے ساتھ اس میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور کس طرح قتل و غارت کر کے خون کی ندیاں بہا دیتا ہے، تاریخ عالم میں اس کی ان گنت مثالیں موجود ہیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت کس طرح مکہ میں داخل ہوئے تھے؟ گھوڑے پر سوار، سر جھکائے ہوئے، اس طرح کہ آپ کی پگڑی گھوڑے کی پیٹھ سے لگ رہی تھی۔ اور پھر مکہ میں داخل ہونے کے بعد آپ نے ان دشمنوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ، آپ کے ماننے والوں کے ساتھ ایسا بہیمانہ سلوک کیا تھا جس کی مثال تاریخ کے پنوں میں کہیں نہیں ملتی، ان جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ اس موقع پر مکہ میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا۔ تمام دشمنوں کو نہ صرف آپ نے معاف کیا بلکہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر زندگی گزارنے کی اجازت بھی دے دی۔ پس کیا ایسے نرم دل، انصاف پسند، صلح اور امن کے خواہاں نبی کو ظالم کہا جا سکتا ہے؟ غور کا مقام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔